اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ معاویہ سے متعلق ایک جھوٹی حدیث ہادی و مہدی والی، یعنی کہ معاویہ کے ذریعے دوسروں کو بھی ہدایت ملے گی، تو اس کے اپنے بیٹے کی زید کو ہدایت نہیں مل سکی تو وہ کیا ہدایت کرے گا آگے کسی سے؟ تو یہ حدیثیں ان کی جو کتابوں میں وہ جھوٹی، گمراہ کن اور پروپوگنڈا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جو شخص جس کے گورنر سارے حضرت علی علیہ السلام پر گالیاں اور لعنت کرتے ہوں، وہ کیا ہدایت کرے گا کسی کی؟ تو آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ ہادی مہندی کے مصداق میں بدعت۔ میرے پاس کتاب ہے 270 صفحہ کے ساتھ الحدیث موضوع فی فضائل معاویہ، قاری ظہور احمد فیضی کی تالیف کے ساتھ، مکتبہ باب العلم لاہور پاکستان کی چھاپ کے ساتھ۔ ہادی میں کثیر التعداد میں ایسے بزرگ ہو گزرے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک قدم بھی نہیں اٹھاتے تھے، حالانکہ ان کے حق میں ہادی و مہدی کی دعا منقول نہیں ہوئی، جبکہ ہادی کے نام نہاد مصداق کا معاملہ یہ رہا کہ وہ حرام تک کے مرتکب ہو گئے، مثلا شراب، سود، رشوت، اور پھر وہ سنت کی کمی بیشی اور تبدیلی کے بھی مرتکب ہوئے۔ سیوطی لکھتا ہے کہ پہلا شخص جس نے عید میں اذان کی بدعت نکالی وہ معاویہ ہے، اور ابن شیبہ نے روایت کی ہے اور کہا ہے کہ اول شخص جس نے عیدین کی تکبیریں کم کر دی تھی وہ بھی معاویہ ہے، مطلب کہ دین کے اندر کمی پیشی کر رہا ہے، حلال و حرام کر رہا ہے، بدعت برائے لعنت۔ نہ صرف یہ مذکور کہ بدعت نکالی تھی بلکہ عیدین کے خطبے کو بھی نماز عیدین سے پہلے پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ حافظ حجر اسقلانی اور سیوطی لکھتے ہیں کہ امام ظاہری فرماتے ہیں کہ اول شخص جس نے نماز عید کی نماز سے قبل خطبے کی بدعت نکالی وہ معاویہ ہے، فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 278۔ اس تقدیم خطبہ کا مقصد حصول رضا الہی نہیں بلکہ سیدنا علی پر سب و شتم اور لعنت کرنا مقصود ہے۔ پہلے یہ ناپاک سلسلہ عیدین کے بعد ہی ہوتا تھا، خطبہ عیدین کا پڑھنا نماز عیدین کے بعد سنت ہے، لیکن کیونکہ صالحین اور پرہیزگار لوگ خطبہ بنو امیہ کی بکواسات سن سن کر تنگ آ گئے تھے، وہ نماز عید پڑھ کر فوراً گھر کو چلے جاتے تھے، اسی لیے ان ظالموں نے خطبہ کو نماز عیدین پر مقدم کر دیا تھا تاکہ لوگ جب مجبوراً خطبہ سننے کے لیے بیٹھیں گے تو لا محالہ انہیں ان کی بکواسات سننا پڑیں گی۔ تو یہ تھے ان کے معاویہ بن ابی سفیان۔ نماز دین سے پہلے خطبہ دینے کی بدعت معاویہ نے نکالی، اس لیے کہ وہ اپنے خطبہ میں ایسی باتیں کرتا تھا جو حلال نہیں تھی، کیونکہ لوگ ایسی باتیں سننے کے لیے بیٹھتے ہی نہیں تھے۔ آخر وہ ایسی کیا چیز کرتا تھا کہ صحابہ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے؟ یہاں پر بعض لوگ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سب کرتا تھا، اور سب کا مطلب ہوتا ہے تنقید، تو کیا حضرت علی کی تنقید بھی نہیں لوگ سن سکتے تھے؟ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ معاویہ اور اس کے گورنروں کو بالکل جھوٹا اور فسادی اور بدعتی سمجھتے تھے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان جو اسلام کے اندر بدعات اور حلال و حرام میں تبدیل کرتا تھا، وہ ہادی اور مہندی کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر، چنانچہ لوگ ایسی باتیں سننے کے لیے بیٹھتے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے خطبہ کی نماز عید سے پہلے شروع کر دی تاکہ زبردستی لوگوں کو سنایا جائے۔ قاضی یاز لکھتا ہے کہ بعض علماء نے بنو امیہ کے اس عمل کا مقصد بیان کیا اور اس پر اتفاق کیا ہے کہ بنو امیہ نے دونوں خطبوں میں ان ہستیوں پر لعنت بھیجنے کی بدعت نکالی جن پر لعنت بھیجنا جائز ہی نہیں ہے، یعنی کہ جن کے اوپر نماز کے اندر درود پڑھا جاتا ہے، نماز نہیں ہوتی، ان پر یہ بدبخت لعنتی لعنت کرواتا تھا۔ بس جو ہی نماز مکمل ہوتی تو لوگ دوڑ لگا دیتے اور انہیں تنہا چھوڑ جاتے، اس لیے انہوں نے خطبے کو مقدم کر دیا۔ اس سب و شتم اور لعنت کی خاطر خطبہ عیدین کو نماز عیدین پر مقدم کرنے کی بدعت کا موجب تھا۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ معاویہ یہ ہی تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مروان اور زیاد نے یہ بدعت نکالی تھی کیونکہ یہ کیوں کر تصور کیا جاتا تھا کہ صدر کے حکم کے بغیر گورنر اتنی بڑی تبدیلی ہی نہیں کر سکتے، اوپر کے آرڈر کے بغیر ایسا کیسے ممکن ہے؟ اور حجر اسقلانی اور قاضی یاز لکھتا ہے کہ ان دونوں کولوں اور مروان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، عصر مروان کے درمیان، کیونکہ مروان اور زیاد دونوں معاویہ کے گورنر تھے، لہٰذا اس بدعت کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ اس کی ابتدا معاویہ نے کی تھی اور اس کے گورنروں نے اس کی پیروی کی تھی، فتح الباری۔ تو یہ تھا معاویہ بن ابی سفیان کی بدعت جو اس نے شروع کی تھی۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا۔